آپ لوگوں کے ہاں دان دہیج میں سلامی غلامی لیتے ہیں کیا؟ 4 چکا لیتے یا 2 چکا لیتے ہیں؟ 4 چکا بھی؟ 4 چکا کا مطلب 4 ویلر لیتے ہیں آپ لوگ بھی؟ ارے رے 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 2 چکا مطلب سائیکل بھی تو 2 چکا ہے. سائیکل کون لیتے ہیں؟ برٹش دور میں چلتا تھا، ابھی نہیں. صحیح کہا آپ نے. سائیکل لیجئے گا شادی میں؟ نہیں. موٹر سائیکل، پھٹ پھٹیا، 2 چکا اور 4 چکا بولیرو، اللہ، اسکارپیو. اچھا آپ لوگ کے یہاں باراتی بھی جاتے ہیں کیا لوگ؟ ارے رے 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 رے، یعنی بارات بھی جاتے ہیں آپ لوگ؟ پھر کھانے کو کیا ملتا ہے بارات میں؟ حیدرآباد وغیرہ میں جائیے آپ، حیدرآباد میں مولانا سجاد نعمانی نے کہا حافظ اللہ، اللہ اکبر، حیدرآباد میں ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. 3 مرتبہ بولیے، صرف 16 کروڑ. ابھی شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اور بیٹے کی شادی میں 0 لیا ہے. یعنی انہوں نے دان دہیج کا دروازہ بھی بند کر دیا اور دان دہیج کی کھڑکی بھی بند کر دی. کھڑکی مطلب لوگ کیا بولتے ہیں، ارے ہم نے تھوڑے نہ مانگا ہے، اس نے تو اپنی بیٹی کو دیا ہے، ان کے داماد 4 چکے پر گھومیں گے، ان کی بیٹی گھومیں گی، ہم کہاں گھومنے والے ہیں. اللہ توبہ، اللہ توبہ، دان دہیج لینا حرام. صحیح ہے نا؟ خوش رجائی سے دیا ہے، پوچھئے کتنے سے؟ خوش رجائی، ہم کہاں مانگنے گئے؟ یہ خوش رجائی سے دینا یہی ہے دان دہیج کا کھڑکی. دان دہیج کی یہی کھڑکی ہے، اس کو بھی بند کر دیئے. ارے یہ کیوں نہیں کہ میں خود اپنی بہو کو جو میری بیٹی ہو گئی خرید کے لا کے دوں گا، ورنہ معلوم ہے گھر پہ آنے کے بعد کیا بولتی ہے؟ زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. بولتی کہ نہیں بولتی؟ اچھا آپ جس صوفے پر بیٹھے ہوئے میرے ابا نے دیا ہے، جس فریج کا پانی آپ پی رہے میرے ابا نے دیا ہے، جس برتن میں کھانا بن رہا ہے میرے ابا نے دیا ہے. کتنا اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ اچھا لگ رہا ہے؟ غیرت پیدا کیجئے، غیرت. میری بیوی مجھ سے کہے کہ زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے فریج کا پانی، وہ فریج میری ہے، یہ صوفہ میرا ہے. اچھا یہ بتائیے، شادی بیاہ میں دینا چاہیے تھا مہر. مہر کتنے لوگ دے رہے ہیں بھائی؟ پہلی رات معاف کراتے؟ معاف کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا پھر مرتے دم معاف کراتے؟ ابا اب دنیا سے جا رہے ہیں، امی معاف کر دیجئے. میں ماں بہنوں سے کہتا ہوں کبھی معاف نہیں ہوتا، کبھی معاف نہیں ہوتا. مہردین وہ لینا ہے، آج ہی سے شروع کر دیجئے. اگر نہیں دیا ہے تو کتنے لوگوں نے کہا رہے ہیں مولوی صاحب یہ کہہ کے تو آپ گھر میں جھگڑا لگا دیں گے. اگر وہ کہے گی کہ ہمارا مہردین دو تو گڑبڑ ہو جائے گا. ارے جو حق ہے وہ تو دینا پڑے گا نا بھائی. حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2117، ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی، مہردین طے تو ہوا لیکن دیے نہیں. جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی. وہ صحابی ایسے تھے 1500 1600 1700 صحابہ میں سے تھے جو عمرہ کرنے گئے تھے، جن کو روکا گیا تھا. یہ صحابہ کو خیبر میں بھی مال ملنے والا تھا، انہی میں سے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ موت کے وقت کہا کہ خیبر کا جو مال ملے گا میں نے اپنی بیوی کو دے دیا، مہردین میں نے دے دیا. لاکھوں میں وہ زمین بکی تھی، لاکھوں میں. تو مہردین دینا ہے نہ کہ لاکھ لینا ہے. مہردین کون دیتا ہے بھائی؟ لڑکا والا دیتا ہے، دے رہا ہے. میرا کیا ہے، میرا طریقہ سن لیجئے. میں نکاح نہیں پڑھاتا ہوں، لیکن میں وہ نکاح پڑھاتا ہوں جس نکاح میں مہردین دے گا. وہ
پہلے بول کے بھائی دیجیے گا، بولے ہاں تو نکاح پڑھائیں گے ورنہ نہیں. اور اللہ کا شکر ہے 11-12 سال ہو گئے میں بارات میں نہیں گیا. کوئی بارات میں بولا تھا؟ ابھی آج کتنی تاریخ ہے؟ 18 تاریخ ہو گئی. 18 نومبر 2022. 6 نومبر 2022 کو میرے ایک خاص رشتہ دار کی شادی تھی، میں نہیں گیا. ہاں ولیمے میں گیا، بارات میں نہیں گیا. اگر آپ لوگوں کے علاقے کے علماء شادی کا بائیکاٹ کرے جس میں باجا بجتا ہے، آپ لوگوں کے ابھی باجا بجتا ہے، ڈی جے بجتا ہے، گانا بجتا ہے، دان دہیج لیتا ہے، اگر سب لوگ آ جائے بولے کہ نہیں جو کوئی لے گا اس کا بائیکاٹ ہوگا، نکاح نہیں پڑھائیں گے، لیکن وہیں پر کچھ مولانا مل جائیں گے جو پڑھا دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی تو لیتے. اچھا نکاح پڑھانے کا قجیانہ کتنا دیتے ہیں آپ لوگ؟ 1000 لیا 5 کروڑ روپیہ، 5 لاکھ لیا اور دیتا ہے کتنا؟ 500، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ کیا چھوہارا بھی بٹتا ہے کیا؟ چھوہارا؟ ارے سب سیم چل رہا ہے پورے انڈیا میں. چھوہارا لاتا کون ہے؟ کاہے؟ کیا لڑکی والا چھوہارا آپ کو 5 کلو خرید کے نہیں دے سکتا تھا؟ جب لڑکی والا چھوہارا دے سکتا تھا تو آپ چھوہارا کاہے کو لائے؟ اب میں لڑکی والوں سے کہتا ہوں یہ بیچارے سود پر پیسہ لائے ہوئے ہیں، کتنے پریشان ہیں، جن کے بعد بیٹی ہے پوچھ لیجئے، انٹرسٹ پر پیسہ لا رہے ہیں، سود پر پیسہ لا رہے ہیں، زمین بیچ رہے ہیں. جلسہ اس پر ہونا چاہیے، اس پر جلسہ، شادی کا بائیکاٹ کرو، پورے گاؤں والے مل جائے کہ بس ہم دان دہیج نہ لیں گے نہ دیں گے، تو کوئی آگے بڑھ سکتا ہے کیا؟ اور مالدار لوگ آگے رہیں، کوشش کریں. یہ ہے اصل اصلاح. اس کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، اس لیے افسوس کی بات ہے ہماری کچھ مسلم بیٹیاں، کچھ بہنیں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. دیکھ ہی رہے ہیں آپ، بھاگ رہی ہو. ایک بہت بڑا سبب ہے دان دہیج. میرے بھائیوں اس کو لگام لگانا ہے. اب آپ میں سے جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے کچھ لوگ ہاتھ اٹھائیے. آپ کی ہو گئی ہے؟ آپ کی ہو گئی؟ آپ کی ہوئی؟ ارے آپ کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسکرا کر رہے ہیں آپ کی نہیں ہوئی. چلیے شادی کیجئے گا، شادی کیجئے گا. شادی مطلب سمپل شادی کیجئے گا. اور جب سمپل شادی کیجئے گا تو اس کے اندر برکت بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیے ٹائم بھی ایک دم ختم ہوتا جا رہا، 2-3 منٹ اور رہ گیا، پوری بات بھی نہیں ہو پائی، سوالات بھی آ گئے. شادی کیجئے گا، سمپل کیجئے گا. جتنی سمپل کیجئے گا آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اور جب برکت آئے گی تو پھر دیکھ لیجئے حرکت بڑھ جائے گی آپ کی. آپ نے دیکھا کتنے لوگ بارات جاتے ہیں، باراتی کی بس الٹتی کہ نہیں الٹتی؟ جان چلی جائے لیکن ران نہ جائے. کتنے لوگ جان دے دیتے ہیں کھانے کے لیے. کیمرہ ذرا ان لوگوں کی طرف بھی گھمائیے. کتنے لوگ جان دے دیتے ہیں ران کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، بوٹی کھانے کے لیے، لیکن اللہ پر چھوڑتے نہیں. میرے بھائیو کب ہوگا اصلاح؟ کب ہوگی؟ 1-2 آدمی اٹھیے، تحریک چالو کیجئے، سب لوگ مل کر ان کا ساتھ دیجئے. جب تک ایسا نہیں ہوگا برکت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. بڑا مسئلہ ہے اپنا، بڑے مسائل ہیں اپنے یہاں. ایک بڑا مسئلہ شادی بیاہ کا بھی ہے، اس لیے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اپنے یہاں بس 1-2 بات اور بیان کر کے پھر سوال جواب کی طرف آؤں گا. اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے لوگ ہیں جو پیتے بھی ہیں. جانتے ہیں پینا؟ بہت ہے. اچھا اب میں جملہ بولتا ہوں، کون سا جملہ صحیح ہے؟ یہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہے. کیسا لگا؟ اچھے گھرانے کے. اب میں پھر بول رہا ہوں، یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. دیکھیں عامی بنگلہ جانی نا، اس لیے اردو میں بولنا ہو تو آپ لوگ بولیے گا عامی اردو جانی نا، ہے نا. اگر میں کہوں کہ یہ بھائی
पीते खाते घराने के हैं, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, यानी हमको ऐसा बोल दिया, लेकिन अब इसी को उल्टा करके बोला, ये भाई खाते पीते घराने के हैं, यानी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, मालदार हैं। और जहां मैंने ये कहा कि ये भाई पीते खाते घराने के, वो गुस्से में आ जाएंगे, क्या मैं पीता हूं? लेकिन अपने यहाँ कितने लोग पी रहे हैं, और जो कोई पीता है उनका अकल खराब हो जाता है, क्योंकि बुराइयों की माँ है। इसलिए हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम, इसलिए हदीस के अंदर आया सूरह नसई हदीस नंबर 5666, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, इज्तनिबू अल खम्र फ़इन्नहा उम्मुल ख़बाइस, तुम लोग शराब पीने से दूर रहो, क्योंकि शराब बुराइयों की माँ है, बुराइयों की माँ। अब कैसे बुराइयों की माँ है? एक बेचारा नेक आदमी था, उसको एक औरत ने बुलाया, और औरत के पास शराब की बोतल रखी हुई थी, एक लड़का भी था। तो उस औरत ने क्या कहा कि देखो, तुम मेरे साथ गलत काम करो, या शराब पी लो, या इस बच्चे को कत्ल कर दो। सबसे आसान काम क्या था? क्योंकि अगर वो गलत काम करता तो लोग बोलते रहे देखो गलत काम कर लिया, अगर बच्चे को कत्ल करता तो लोग बोले अरे रे रे बच्चे को मार दिया। तो उसने क्या कहा कि एक लेके पी लिया, पीने के बाद नशा आ गया, जब उसको नशा आया तो बोले और दो और दो और दो, पी लिया। पीने के बाद उसके साथ गलत काम भी किया, और गलत काम के साथ साथ बच्चे को कत्ल भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार सरकार ने पीने पर पाबंदी लगा रखी है, पता है आपको? बिहार सरकार ने पीने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन पीने वाले कहां कहां से पी रहे हैं? झारखंड में घुस के पी रहे हैं, यूपी में घुसकर पी रहे हैं, या फिर पिलाने वाले इनको पिला रहे हैं। सही है कि नहीं? और पीने वाले को भी पता है कहां मिलता है दूध कहां मिलता है, ये कम पता है, लेकिन वो दूध कहां मिलता है वो सबको पता है, जो लोग पीते हैं। है कि नहीं मेरे भाइयों? अपने अकल की हिफाजत कीजिए, अकल की, ताकि नस्ल आपकी बची रहे, वरना अगर ऐसा मसला होगा गड़बड़ हो जाए। कितने पीने वाले ऐसे हैं जो पी के आते हैं और पड़े रहते हैं, सीधा नाली में पड़े रहे, अपने पेशाब को ही वो सूंघते रहते हैं, अपने टॉयलेट ही को सूंघते रहते हैं, पड़े रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चला, और बेहतरीन उर्दू में बात करते हैं। ऐसे लोगों को आप बोलिए कौन है? अरे आप उनको नहीं जानता है क्या? उनकी स्टाइल इसी बात करने की, जो पी कर आए जब एकदम नशे में रहते हैं। एक्सीडेंट हो गया, कितने पी कर जब चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कितनी जगह एक्सीडेंट हो जाता है। पी कर आके तलाक दे देते हैं, पी कर आके बीवी को मारते हैं, पी कर आके पड़ोसन पर हाथ छोड़ देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। पीने वाले अल्लाह के लिए खाते पीते घराने के बनिए, पीते खाते घराने के मत बनिए, वरना आपका गांव बदनाम हो जाएगा, आप खुद बदनाम हो जाइएगा, आपका खानदान बदनाम हो जाएगा, आपके बाल बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? देखो मेरा अब्बा पी रहा है, सही है कि नहीं? तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। अल्लाह अकबर। क्या कहा जाए, क्या हो रहा है अपने समाज में, कैसी बुराइयां हैं। हम सबको मिलकर उसके खिलाफ उठना है ताकि ये चीज़ ख़त्म हो। कितने पुलिस वाले को भी पता रहता है कहाँ से बॉटल किधर आ रहा है, किधर से किधर जा रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। अच्छा, कितना ही अच्छा होता कि पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ वो बनता है वो फैक्ट्री ही बंद हो जाती। इसलिए भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जहाँ जहाँ शराब बनती है और फैक्ट्री में है, वो फैक्ट्री ही को बंद कर दे, क्योंकि जब वो बंद हो जाएगी तो ना बनेगी, ना कोई मसला होगा, ना इधर उधर जाएगा। लेकिन आप चले जाइए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, सब काम हो रहा है, बेचारे आवाम का पैसा जा रहा है, लोग पी रहे हैं, और पूरा पैसा बड़े लोगों के हाथ में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? बेचारे गरीब का क्या कितना नुकसान हो रहा है। अल्लाह अकबर। अपनी बात ख़त्म होने के करीब आ रही। कितने सवालात आ गए? अभी 2 आए हैं, और कुछ सवालात हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा पूछने के लिए। बस मेरे 1-2 बात और रह गई, उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अपने समाज के अंदर हसद भी है, जलन भी है। वो आगे निकल रहा है, ठीक है बताता हूँ, वो क्या कमा रहा है,
پیسہ کہاں سے لا رہا ہے، اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے۔ میرے بھائیو، دین کے کام میں آگے بڑھیے، اللہ کے کام میں آگے بڑھیے کہ ماشاءاللہ فجر کا نمازی اب میں بھی بن جاؤں۔ آگے بڑھیے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ آج سے 100 سال کے بعد کوئی بتا سکتا دنیا میں زندہ رہے گا؟ آج سے 100 سال کے بعد کیا معلوم کوئی رہے نہ رہے، پوری دنیا میں کیا ہو نہ ہو، جتنے لوگ آئے سب کو جانا پڑا ہے، ہم سب کو بھی جانا پڑے گا۔ کیا معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو، آخرت کی تیاری کیجئے، جہاں جانا وہاں تیاری کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابھارا کرتے تھے اور کہتے تھے قبر میں آنا ہے، کوئی ساتھ ہمارے جانے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ سوالات ہوں گے، ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قبر کے اندر 4 سوال ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ اب تک ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہے؟ 3 سوال، یہ 4تھا سوال بھی تینوں سوال ہی کا ہے۔ بس یہ بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ آخرت کی تیاری کیے جہاں ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4753 4752، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو اٹھایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جتنے لوگ ہیں سب عربی میں بات کریں گے۔ آج کل ہم اور آپ عربی نہیں سیکھ رہے ہیں نا، کیا سیکھ رہے ہیں؟ انگلش۔ ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، اچھی بات ہے، سیکھیے، اردو بھی سیکھیے، انگلش بھی سیکھیے، عربی بھی سیکھیے، لیکن قبر کے اندر جو ہے وہ عربی میں سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ ہو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 4تھا سوال ہوگا وما یدریکا، آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہیں گے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، تو آدمی کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا۔ تو یہ 4 سوال کی تیاری کر لیجئے۔ اگر آج بورڈ میں سوال آؤٹ ہو جائے تو سب کے نمبر اچھا آ جائے، اللہ کا پرچہ پہلے سے آؤٹ ہے۔ کتنے لوگ یہ 4 سوال کی تیاری کیے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، یہ سب جو جلسے ہوتے ہیں، اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، وہی مرنے کے بعد کی تیاری کے لیے، اس لیے آپ سب لوگ تیاری کیجئے۔ اچھا، جو باتیں میں نے کہی آپ لوگوں کے سامنے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بولیے، اردو آ گئی سمجھ میں؟ سب کو اچھی طرح آ گئی؟ الحمدللہ۔ چلیے الحمدللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ۔ یہ چند سوالات ہیں، پھر اس کو لیں گے، پھر اپنے وقت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، آمین۔ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تینوں کل 3 بار، کیا ہے؟ 3 کل 3 بار، 3 کل 3 بار، ٹھیک ہے، پڑھ کر ہاتھوں میں ہاں تھو تھو کر کے بدن میں ملنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تینوں کل 3 بار پڑھ کر ہاتھوں میں تھو تھو دے کر بدن میں ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ کل پڑھنے کے بارے میں تو ہے 3 کل ہیں یا 4 کل ہیں؟ 4 کل ہیں یا 5 کل ہیں؟ کل کا مطلب سمجھے آپ لوگ؟ جس سورہ کے شروع میں کل ہے، پورے قرآن مجید میں 5 کل ہے۔ کتنے کل ہیں؟ قل اوحی الیہ سورہ جن، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون 2، قل ھو اللہ احد 3، قل اعوذ برب الفلق 4، قل اعوذ برب الناس 5۔ لیکن اصل زیادہ کیا کیا پڑھنا ہے؟ قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں سورتوں میں ایک سورہ ایسی ہے جس سورہ کا نام اس سورہ میں ہے ہی نہیں، اس کے اندر نام ہی نہیں ہے لکھا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تینوں سورتوں میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں میں ایک سورہ ایسی ہے جس سورہ میں اس سورہ کا نام ہی نہیں ہے۔
آپ لوگ صرف تقریر سن رہے ہیں. اب میں نے سوال آپ سے کر لیا. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورتوں میں ایک سورہ ایسی ہے کہ اس سورہ میں اس سورہ کا نام ہی نہیں ہے. آئیں کون بولے؟ اب میں نے سوال آپ سے پوچھ لیا، کیا بولے؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو بولتے ہیں سورہ اخلاص. اخلاص کا لفظ قل هو اللہ احد میں نہیں ہے. ایک اور سورہ ہے پورے قرآن مجید میں، آپ سوال آپ نے پوچھا تو ہم نے بھی آپ سے سوال کرنا. ایک اور سورہ ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس سورہ کے اندر اس سورہ کا نام ہی نہیں ہے. بول دوں جواب؟ ایک سورہ اور ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس سورہ میں اس سورہ کا نام ہی نہیں ہے، اور وہ سورہ کو ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں. اب اتنا آسان کر دیا. بزرگ لوگوں کے لیے، اس لیے صرف آپ مجھ سے سوال کیجئے گا، ہم نے آپ سے سوال کرنا. ایک سورہ پورے قرآن مجید میں دو ہی سورہ ہے، دو سورہ ایسی ہے کہ اس سورہ کا نام اس سورہ کے اندر میں نہیں ہے، الگ سے اس کا نام ہے. ایک سورہ کو ہم اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. کون سی سورہ ہے وہ؟ سورۃ الفاتحہ. فاتحہ لفظ قرآن میں ہے لکھا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین میں ہے لکھا ہوا؟ نہیں ہے. اب آئندہ سے یہ بھولیے گا نہیں. اور دوسری سورہ سورہ اخلاص، تو یہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا تو ہے ہی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے معوذتین بولتے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اس کا اہتمام تو ہونا چاہیے، اس لیے پڑھتے رہیے. بقیہ اور چیزیں جو کہی گئی تو آدمی اپنے ہاتھ میں یہ کہہ کے مل سکتا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حاضم آئیں گی واللہ عالم الصواب. ویسے میرے استاد موجود ہے شیخ کوثر صاحب، وہ سوال جواب لیتے تو زیادہ اچھا رہتا. شیخ آپ ہی لیجئے. شیخ بزرگ ہیں، بزرگ کے رہتے ہوئے میں نہیں کر سکتا. آئیے نا. جہاں میں پھنس جاؤں گا وہاں آپ کو آنا پڑے گا. پھر اگر کوئی مقرر، یہ کیا ہے؟ مقرر جلسہ کرنے کے لیے آیا تو، اچھا، اگر کوئی مقرر جلسہ کرنے کے لیے آیا تو لوگوں کا سوال ہے کہ مسجد میں مقرر ہر نماز پڑھنے نہیں آئے تو مسجد میں نماز پڑھ سکتے یا جہاں ٹھہرے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے مسافر ہے، مسافر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں تو مسافر کے لیے ہے، وہ جہاں ٹھہرے وہیں وہ نماز پڑھ سکتے اور دو نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے، لیکن مسجد میں جائیں تو بہتر ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ کہا ہے وہ نماز کے کتنے پکے ہیں، اس لیے ہم سب کو نماز میں پکے ہونا چاہیے. آپ مولوی صاحب ہی کے کاہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ کاہے کھوج ہے کہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. ہم اور آپ بھی تو دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو وہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، سب لوگ پڑھیں، سب کے لیے. حاضم آئیں گی واللہ عالم الصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب میں اسلامی ویڈیو ڈال کر ایڈورٹائز کا روپیے کو استعمال کرنا کیسا؟ ایڈورٹائزنگ کے لیے روپیہ استعمال کرنا یا ہم کو یوٹیوب سے ملتا ہے تو استعمال کرنا؟ کیا سوال ہے اس میں؟ کیا لکھا ہے؟ یوٹیوب میں اسلامی ویڈیو ڈال کر ایڈورٹائز کا روپیے کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ ایڈ. دیکھیے اگر ہمارا اور آپ کا اسلامی چینل ہے تو اس کے اندر پورے گریڈ لکھ کر آتے ہیں، بھائی یہ چلانا ہے یہ نہیں چلانا ہے. تو آپ ایڈ میں وہ چیز کہیں لوگوں کے ہیلپ کے لیے ایڈ ہو، تعلیم کے لیے ایڈ ہو، تو ایسی آپ شرط لگا دیں، پھر اس کا پیسہ اگر یوٹیوب چینل آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ فلم کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، اگر یوٹیوب آپ کے چینل سے وہ بیچ میں اس کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے تب تو غلط ہو جائے گا، یا عورتوں والا سین دکھا رہا ہے تب تو غلط ہو جائے گا. آپ یوٹیوب سے کہیے کہ آپ ایجوکیشن والا میرے اوپر کر سکتے، کسی کے ہیلپ کے لیے کر سکتے، تو وہ سب کے لیے لکھ کر آتا ہے، تو ایسا لکھ کے دے دیجیے گا تو فائدہ. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس سے بچ کے رہیے تو فائدہ ہے. حاضم آئیں گی واللہ عالم الصواب.
ایک سوال اور ہے، کیا گھر کے پیچھے موجود پرانی قبروں کو بغیر منتقل کیے ہوئے اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا پھر کھیتی باڑی میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ شیخ گھر کے پیچھے موجود پرانی قبروں کو بغیر منتقل کیے ہوئے، شیخ کو دیجیے۔ گھر کے پیچھے موجود پرانی قبروں کو بغیر منتقل کیے ہوئے اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا پھر کھیتی باڑی میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں گھر کے پچھلی جگہ کو؟ اپنے ذاتی زمین میں قبر دینا صحیح نہیں ہے، عام قبر ہونا چاہیے۔ کسی میں غلطی ہوتی ہے، اپنے تالاب ہے، تالاب کے سائڈ میں دے دیا، جہاں پر ڈیم باڑی کا پیچھے دے دیا، حتیٰ